اسلامی تاریخ میں کربلا کا واقعہ صبر، وفا اور قربانی کی عظیم مثال ہے۔ اس واقعے سے پہلے ایک نہایت دردناک باب حضرت مسلم بن عاقل کی شہادت اور ان کے دو گمشن بیٹوں حضرت محمد بن مسلم اور حضرت ابراہیم بن مسلم کی آزمائش سے متعلق ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے دلوں کو غم سے بھر دیتا ہے اور وفاداری، ثابت قدمی اور اللہ پر بھروسہ کا درس دیتا ہے۔ حضرت مسلم بن عاقل حضرت عقیل بن ابی طالب کے شہزادے اور حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت امام حسین کو جب کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے جن میں اہل بیت نے آپ کو اپنی قیادت کے لیے دعوت دی، تو آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت مسلم بن عاقل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ فرمایا۔ ابتدا میں اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عاقل کا بھرپور استقبال کیا۔ ہزاروں افراد نے آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کا اظہار کیا، لیکن جب یزید نے عبداللہ بن زید کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اس نے سختی، دھونس اور خوف کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر دیا۔ جن لوگوں نے پہلے وفاداری کا وعدہ کیا تھا ان میں سے اکثر پیچھے ہٹ گئے اور حضرت مسلم بن عاقل تنہا رہ گئے۔ آخرکار حضرت مسلم بن عاقل کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک واقعہ ہے۔ حضرت مسلم بن عاقل کے دو گمشن بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم بھی ان دنوں کوفہ میں موجود تھے۔ اپنے والد کے شہادت کے بعد وہ بے سہارا ہو گئی۔ مختلف تاریخی روایات کے مطابق انہیں گرفتار کر کے قید کر لیا گیا۔ ان کی عمر کم تھی لیکن ان کے دل ایمان، صبر اور اللہ پر کامل یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ تاریخی مصادر میں ان بچوں کے بارے میں کئی روایتیں ملتی ہیں۔ بعض روایات مستند تاریخی کتابوں میں مختصر انداز سے موجود ہے، جبکہ عوام میں مشہور کئی تفصیلات کی اسناد مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے ایک ذمہ دار مسلمان کے طور پر ہمیں صرف وہی بات یقین کے ساتھ بیان کرنی چاہیے جو معتبر تاریخی ماخذ سے ثابت ہو، اور غیر مستند روایات کو قطعی حقیقت کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ان ننھے بچوں نے اپنے والد کے شہادت کے بعد بھی ہمت نہیں ہاری۔ ان کے سامنے خوف، بھوک، قید اور بے بسی کے سخت امتحانات تھے، مگر انہوں نے اپنے خاندان کی عزت اور دین پر ثابت قدم کو ترجیح دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ان کی زندگی کا سب سے کٹھن سفر شروع ہوا۔ آنے والے دنوں میں انہیں ایسی آزمائشوں کا سامنا کرنا تھا جنہیں سن کر آج بھی ہر صاحب ایمان کی آنکھوں نم ہو جاتی ہے۔ حضرت مسلم بن عاقل کی شہادت کے بعد کوفہ میں خوف کا ماحول تھا۔ عبداللہ بن زید کی حکم سے حضرت مسلم کے ساتھیوں اور اہل خانہ کی تلاش شروع ہوئی۔ انہیں حالات میں حضرت محمد بن مسلم اور حضرت ابراہیم بن مسلم بھی گرفتار کر لیے گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق انہیں قید خانے میں رکھا گیا، جہاں انہوں نے کئی دن انتہائی سخت حالات میں گزارے۔ قید کے دوران دونوں گمشن بھائی اپنے والد کی جدائی کا غم برداشت کرتے رہے،
مگر ان کی زبان پر شکایت کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور صبر تھا۔ وہ ایک دوسروں کو حوصلہ دیتے اور اللہ کی رحمت سے امید وابستہ رکھتے تھے۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ قید خانے کے ایک نہایت دل محافظ کو جب معلوم ہوا کہ یہ حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں تو اس کا دل پرسیز کیا۔ اس نے انہیں نصیحتوں کی کہ رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جاؤ اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرو۔ تاہم اس واقعے کی تفصیلات مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے، اس لیے ان تمام جزیات کو قطعی تاریخی حقیقت نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ بات مشہور ہے کہ دونوں بھائی قید سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ کوفہ کی گلیوں اور سنسان رستوں سے گزرتے ہوئے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں تھے۔ وہ نہایت کم عمر تھے، بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے اور ہر لمحہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں یزیدی سپاہی انہیں دوبارہ گرفتار نہ کر لے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ دونوں بھائی ایک نامعلوم راستے پر چلتے رہے۔ نہ ان کے پاس کھانے کا سامان تھا، نہ پانی اور نہ ہی کوئی ایسا شخص تھا جو انہیں پہچان کر پناہ دیتا۔ اس کے باوجود اس کا یقین اللہ تعالیٰ پر قائم رہا۔ عوام میں مشہور روایات کے مطابق آخر کار وہ ایک بوڑھی خاتون کے گھر پہنچے جس نے انہیں پہچان لیا اور اللہ کی رضا کے لیے پناہ دی۔ اس نے انہیں کھانا دیا، آرام کرنے کی جگہ دی اور ان کی حفاظت کی کوشش کی، لیکن اس واقعے کی تفصیلی صورت حال تمام معتبر تاریخی مآخذ میں یکساں نہیں ملتی، اس لیے اسے احتیاط کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس رات دونوں معصوم بچے اپنے والد کی یاد میں غمگین تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ صبح ان کے لیے کیا فیصلہ لے کر آئے گی۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ وہ انہیں حق پر ثابت قدم رکھے۔ ادھر عبداللہ بن زید نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص ان دونوں بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اسی لالچ نے کچھ لوگوں کے دل سخت کر دیے اور ان معصوم بچوں کی تلاش مزید تیز کر دی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آزمائش اپنی انتہا کے قریب پہنچ رہی تھی اور تاریخ ایک ایسے دردناک واقعے کی طرف بڑھ رہی تھی جسے آج بھی مسلمان غم کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوا تو حالات نے ایک اور دردناک رخ اختیار کیا۔ جن لوگوں نے دونوں گمشن بھائیوں کو دیکھا ان میں سے بعض نے انعام کے لالچ میں ان کی اطلاع حاکم تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ یوں حضرت محمد بن مسلم اور حضرت ابراہیم بن مسلم دوبارہ گرفتار کر لیے گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق انہیں ایک ایسے شخص کے حوالہ کیا گیا جسے عبداللہ بن زید کی طرف سے انعام کی امید تھی۔ راستے میں دونوں معصوم بچوں نے نہایت ادب سے اس شخص سے درخواست کی کہ اگر انہیں قتل ہی کرنا ہے تو پہلے انہیں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے رحم کی اپیل کی، لیکن ان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔
ان تفصیلات کی اسناد مختلف درجے کی ہے، اس لیے انہیں یقینی تاریخی حقیقت کے طور پر نہیں بلکہ مشہور روایات کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ مشہور روایات کے مطابق دونوں بھائیوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور پھر انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان کی کم عمری، بے گناہی اور مظلومیت نے اس سنحے کو اسلامی تاریخ کے انتہائی دردناک واقعات میں شامل کر دیا۔ ان کی شہادت کی خبر جب اہل بیت کے چاہنے والوں تک پہنچی تو ہر طرف غم کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل پہلے ہی راہ حق میں اپنی جان قربان کر چکے تھے اور اب ان کے معصوم بیٹے بھی ظلم کا نشانہ بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی طاقت، ظلم اور جبر ہمیشہ عارضی ہوتے ہیں، جبکہ حق، صبر اور وفاداری ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ حضرت محمد بن مسلم اور حضرت ابراہیم بن مسلم نے اپنی مختصر زندگی میں صبر، ایمان اور استقامت کی ایسی مثال قائم کی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس واقعے کی بہت سی مشہور جزیات بعد کی تاریخی روایات میں بیان ہوئی ہیں اور ان کی اسناد یکساں مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم ہمیشہ یہ تاکید کرتے ہیں کہ ان روایات کو بیان کرتے وقت احتیاط کی جائے اور مستند تاریخی معلومات اور مشہور روایات میں فرق واضح رکھنا چاہیے۔ ان معصوم بچوں کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے بے مثال قربانی پیش کی اور ان کی یاد امت کے لیے صبر، وفاداری اور حق پر ثابت قدم رہنے کی علامت ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دو گمشدہ شہزادوں حضرت محمد بن مسلم اور حضرت ابراہیم بن مسلم کی شہادت اسلامی تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جو ظلموں کی سنگ دلی اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ اگرچہ ان واقعے کی بعض تفصیلات مختلف تاریخی کتابوں میں مختلف انداز سے منقول ہے، لیکن یہ حقیقت کہ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کی وفاداری میں اپنی جان قربان کی اور ان کے اہل خانہ نے بھی سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سب سے پہلے صبر کا درس دیتا ہے۔ حضرت مسلم کے دونوں بیٹے کم عمر تھے، مگر انہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ پر اپنا بھروسہ قائم رکھا۔ دنیائی طاقت ان کے سامنے تھی، لیکن ان کے دل ایمان سے مضبوط تھے۔ دوسرا اہم سبق وفاداری کا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سفیر ہونے کی ذمہ داری پوری دیانتداری سے ادا کی۔ ان کے اہل خانہ نے بھی راہ حق میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کیا اور اپنے دینی اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ظلم ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ ظلم کرنے والوں کے نام نفرت کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں، جبکہ حق کے لیے قربانی دینے والوں کا ذکر عزت اور احترام کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ آج بھی حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے اہل خانہ کو محبت اور عقیدت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل علم اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ تاریخی واقعات بیان کرتے وقت تحقیق
اور احتیاط ضروری ہے۔ بعض مشہور قصے عوام میں بہت معروف ہیں، لیکن ان کے تمام جزیات مستند تاریخی اسناد سے ثابت نہیں ہوتے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ صحیح اور معتبر روایات کو ترجیح دے اور غیر ثابت باتوں کو یقینی حقیقت کے طور پر بیان نہ کرے۔ کربلا کا پیغام صرف غم کا پیغام نہیں، بلکہ حق، عدل، صبر، وفاداری اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا پیغام بھی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے کی زندگی اور شہادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے عمر نہیں، بلکہ اخلاص اور ثابت قدمی اہم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت رسول سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سیرت سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا دے اور ہمیں ہمیشہ حق، انصاف اور تقوی کے راستے پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس قسم کی اسلامی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔